جو باقی لوگ ہیں وہ 12 لوگ جو ہیں اسی ٹوپی گاؤں کے، وہ سرن کوٹ کے ہسپتال میں اور پونچھ کے ہسپتال میں بہت ہی بری حالت میں ٹارچر کیے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھا، آئی ڈونٹ نو اس کی اوتھینسٹی کتنی ہے، جس میں دکھا رہے ہیں، اس ویڈیو میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ آرمی کے لوگ جوانوں کو لٹا کے نیچے ان کے کپڑے اتار کے ان کو پیٹ کے اس میں لال مرچ پاؤڈر ڈال رہے ہیں ان کے زخموں پہ. بہت ہی دل دکھانے والا ویڈیو ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں ہو رہا ہے، راجوری پونچھ ایسا علاقہ ہے جس نے کبھی بھی وائلنس کو ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کبھی ملیٹنسی کو ساتھ نہیں دیا. وہ بہت ہی زیادہ پرامن لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں. اور آج پچھلے کئی سال سے، پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ملیٹنسی کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، آج ملیٹنسی وہاں بھی ہے. حالانکہ لوکل اس میں کوئی انوالو نہیں ہے. آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا کوئی مارا بھی گیا، خاص تو لوگ مارے نہیں گئے، پر جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ باہر کے لوگ تھے. تو ایسے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو ڈنڈورا روز روز وہ پیٹتی ہے کہ ہم نے جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل تک کے میں تبدیل کرنے کے باوجود، یہاں کے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود، یہاں کے مولویوں کو بھی نہ بخشنے کے باوجود، یہاں کے جرنلسٹ کے جو سچ بولتے ہیں اس کو یو اے پی اے لگا کے جیل میں ڈالنے کے باوجود، یہاں جو مولوی مسجدوں میں ہیں ان کو کیا دعا کرنی ہے کیا دعا نہیں کرنی ہے اس کی بھی ڈائریکشن دینے کے باوجود، یہاں کے ملازموں کو کہ بھائی آپ منہ بند رکھو، اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کی بات مت کرو، اس کے باوجود لوگوں کو نوکریاں سے نکالنے سے باوجود، جموں کشمیر کے بالخصوص وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کرنے کے باوجود، آج راجوری پونچھ میں پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا جوان سے لے کے میجر ہو، کیپٹن ہو، کرنل ہو یا اس سے بھی اونچا کوئی افسر ہو، وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بی جے پی کی جو سرکار کی، اگر کسی اور سرکار میں یہ ہوتا تو جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت کی سرکار سے یہ سوال پوچھتا کہ یہ کیوں ہوا. مگر آج بجائے سوال پوچھنے کے انہوں نے 15 لوگوں کو گھروں سے نکال کے ٹارچر کروا کے ان کی جو 3 کی لاشیں جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں ہمیں تو، اور جو لوکلی ایک آدھ سے بات بھی ہوئی ہماری، وہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے تھے، آئے اور ہم کو لے کے گئے اور لاشیں وہاں بھی اور ہسپتالوں میں بھی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیسا خوشحال کشمیر ہے، یہ کیسا نیا کشمیر ہے جہاں پر نہ تو آپ کا آرمی والا ہی سرکشت ہے اور نہ یہاں کے لوگ سرکشت ہیں. اتنا اس کو جیل میں کنورٹ کرنے کے باوجود بھی اتنے دلدوز حادثات ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں یا سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امشی پورہ میں انکاؤنٹر ہوا، جہاں 3 راجوری کے جو نوجوان ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، آرمی کورٹ نے فیصلہ دیا، مجرم کو سزا دی، اور سول کورٹ نے اس سزا کو پھیر دیا اور اس ملزم کو رہائی کر دی. تو کہیں نہ کہیں وہ میسج بھی شاید فورسز میں چلا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں، فیک انکاؤنٹر کریں، ٹارچر کریں، کچھ بھی کریں، تو شاید دنیا کی کوئی عدالت، کیونکہ جب آپ آرمی نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی بدل دیتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا رہا ہے ہمارے پاس. تو اس لیے حالانکہ گورنر صاحب خود ان کے گھر گئے تھے راجوری میں، جو وہ امشی پورہ میں 3 نوجوان ہمارے جاں بحق ہوئے تھے، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میں انصاف دوں گا، پر انصاف کی تو کوئی مجھے صورت نظر نہیں آتی ہے. اب انکوائری ہوگی، کیا پتہ چلے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر میری گورنر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو 3 لوگ نہتے بے قصور بلا کسی وجہ کے، جس بے دردی سے ان کو ٹارچر کر کے سڑک پہ پھینکا گیا، تو کم سے کم جب تک آپ انکوائری کریں گے، کیونکہ شاید یہ عادت سی پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوائری وہ انکوائری، بعد میں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو ہوتا نہیں. ایک ہی انکوائری ہوئی تھی امشی پورہ کی، اس میں بھی آپ سزا پلٹ دی.
ہمارے سول کورٹ نے، آرمی کورٹ کی جو رولنگ تھی، تو ہم یہ کہیں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ کم سے کم جب تک انکوائری ہوگی، اس کی رپورٹ آئے گی، تب تک یہ جو 3 غریب نوجوان، اس میں ایک سب سے بڑا 40 سال کا تھا، باقی تو کم عمر کے ہیں، ان کو 50 لاکھ روپے ان کے گھر والوں کو، کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کو ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہسپتال میں اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کا علاج، اور کم سے کم ان میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بچیں گے کتنے نہیں بچیں گے، مگر جو لوگ بچ جاتے ہیں کم سے کم ان کو بھی 5 لاکھ روپے واگزار ہونا چاہیے، تاکہ آگے سے یہ ایک میسیج چلا جائے. اگر آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں جو اس میں جرم کرتے ہیں، جو آرمی کے ساتھ ہو اس کو ہم کنڈیم، سب نے کنڈیم کیا، کون ہے جس وہ اس کو کنڈیم نہیں کرے گا؟ یہ بھی کسی گھر کے بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور ملٹنٹوں نے ان کو ایمبوش کر کے جاں بحق کی، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. مگر جو یہ 3 لاشیں آپ نے وہاں پھینک دی، جو اپنے ہسپتال میں 12 لوگوں کو زخمی کر کے چھوڑا ہے، اس کو کون کنڈیم کرے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو میں گورنر صاحب سے بڑی معتبانہ طریقے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ روز روز یہاں نئے کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا اچھا ہو رہا ہے، اس کی بات کریں، تو آپ اس کی طرف بھی ذرا دھیان دیجئے کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. کس طرح نہتے 15 لوگوں کو اٹھا کے ان کو ٹارچر کر کے 3 کو ختم کیا گیا، اور باقی ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس میں جو ہیں گورنر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ انکوائریاں ہم نے دیکھی ہیں، اس کا رپورٹ کب آئے گا، کیا آئے گا، کیسا رپورٹ آئے گا، مگر کم سے کم ان لوگوں کو معاوضہ امیجیٹلی ملنا چاہیے، ان کو بھی جو زخمی ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے.